ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور بتائیں آپ کو کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پرامن انتقال اقتدار ہماری اولین ترجیح ہے۔ کراچی میں معروف کاروباری شخصیات سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ تاجروں کے مسائل حل ہو جائیں۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ توانائی اور خوراک کی کمی کے مسائل کا سامنا ہے، جلد ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کی کوششوں میں تاجر برادری کے تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگاری، مہنگائی اور خوراک کی کمی کا سامنا ہے، نوجوانوں کی فنی تربیت کی ضرورت ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ نگراں حکومت بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری اور شفاف انتخابات کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے کو سننے کی ابتدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ فرد واحد کے لیے نہیں ہوتی، نعمتیں شیئر کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ کمانا ہدف نہیں ہے، نعمتیں شیئر کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ لوگ مایوس ہیں اور کہتے ہیں کہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیا بھارت میں ماضی میں لوگ ملک چھوڑ کر نہیں گئے؟ کیا ہم کیوں ہر چیز کو منفی انداز میں لے رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے ضلع بڑگرام کی تحصیل الائی کی یوسی بڑنگی پاستوں میں چیئر لفٹ میں پھنسنے تمام 8 افراد کو کئی گھنٹوں کے ریسکیو آپریشن کے بعد بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ 2 بچوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے نکالا گیا جبکہ 6 افراد کو زمینی آپریشن میں ریسکیو کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بڑگرام کی تحصیل الائی کی یوسی بڑنگی پاستوں میں چیئر لفٹ کی رسی ٹوٹنے سے لفٹ 2 پہاڑوں کے بیچ صبح 7 بجے سے پھنسی ہوئی تھی، جس میں اسکول جانے والے 6 بچے اور 2 اساتذہ پھنس گئے تھے۔ ان افراد کو بچانے کے لیے دن کی روشنی میں SSG سیلنگ ٹیم، پاکستان آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا۔ آپریشن کے لیے ابتدائی کوششیں ناکام رہی۔ 2 مرتبہ کی ناکامی کے بعد بالآخر اندھیرا ہونے سے کچھ دیر قبل ریسکیو ٹیموں کی کامیابی ملی۔ ریسکیو ٹیم نے ہوا میں معلق چیئر لفٹ سے ہیلی کاپٹر کی مدد سے 2 بچوں کو ریسکیو کیا۔ تاہم اندھیرا ہو جانے کے بعد ہیلی کاپٹر سے ریسکیو آپریشن روک دیا گیا۔ علاوہ تیز ہوا کی وجہ سے بھی ہیلی کاپٹر سے آپریشن میں کافی مشکلات پیش آئیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ کم روشنی نے بھی مشکلات بڑھائیں۔ GOC SSG ریسکیو آپریشن کی نگرانی کے لیے جائے حادثہ پر پہنچے اور آرمی ریسکیو آپریشن کی براہ راست نگرانی کی۔ اندھیرا ہونے کے بعد دیگر طریقوں سے چیئر لفٹ میں پھنسے بچوں کو ریسکیو کرنے کا عمل شروع کیا گیا، جس کے بعد باقی تمام افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ ISPR کے جاری کردہ بیان کے مطابق پاک فوج کا بڑگرام میں انتہائی پیچیدہ اور مشکل ریسکیو آپریشن کامیاب ہو گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج کے SSG کی سیلنگ ٹیم نے 600 فٹ بلندی پر پھنسے افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا ہے۔ چیئر لفٹ میں پھنسے تمام افراد کو بحفاظت نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی خصوصی ہدایت پر آرمی ایوی ایشن اور SSG ٹیم نے ریسکیو آپریشن کا تیزی سے آغاز کیا۔ پاک فوج کی اسپیشل سروسز گروپ کی سیلنگ ٹیم اور پاکستان ایئر فورس کا ہیلی کاپٹر بھی آپریشن کا حصہ بنا۔ پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ کی سیلنگ ٹیم کو آرمی ایویشن نے مکمل تکنیکی مدد فراہم کی، جس کے باعث آپریشن کی کامیابی ممکن ہو سکی۔ ISPR کا کہنا تھا کہ آپریشن کے دوران پاک فوج اور پاک فضائیہ کے پائلٹس نے بے مثال مہارت اور کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ریسکیو آپریشن کو کامیابی سے پائے تکمیل تک پہنچانے میں لوکل کیبل ایکسپرٹس کی بھی خدمات حاصل کی گئیں اور اس آپریشن میں سول انتظامیہ اور لوکلز نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ انتہائی مشکل اور کٹھن آپریشن تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک فوج اور پاک فضائیہ کے ہیلی کاپٹرز نے بروقت جائے وقوع پر پہنچ کر امدادی آپریشن کا آغاز کیا۔ پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ کی سیلنگ ٹیم، پاک فضائیہ، لوکل انتظامیہ اور کیبل ایکسپرٹس کی مدد سے پاکستانی تاریخ کے اس منفرد آپریشن کو سر انجام دے کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ ترجمان ISPR کے مطابق افواج پاکستان نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں عوام کی آواز پر لبیک کہا اور مشکل کی ہر گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بڑگرام میں چیئر لفٹ میں پھنسے تمام بچوں کو بحفاظت ریسکیو جانے پر اظہار مسرت کیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بڑگرام میں چیئر لفٹ میں پھنسے تمام بچوں کو بحفاظت ریسکیو کیے جانے پر شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ تمام بچوں کو کامیابی اور بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ انوار الحق نے کہا کہ فوج، ریسکیو حکام، ضلعی انتظامیہ اور مقامی افراد نے زبردست ٹیم ورک کیا۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سیاسی جماعتوں سے حلقہ بندیوں، انتخابی فہرستوں سے متعلق امور، انتخابی شیڈول اور تاریخ سے متعلق الگ الگ مشاورت کی جائے گی۔ سیاسی جماعتوں سے الیکشن کمیشن کی ملاقاتیں آئندہ چند روز میں شروع ہو جائیں گی۔ دوسری جانب عام انتخابات میں نتائج کی فوری ترسیل سے متعلق الیکشن کمیشن نے موبائل اپلیکیشن بنا لی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق جدید نظام کے تحت پریزائڈنگ آفیسر ریٹرننگ آفیسر کو موبائل ایپ کے ذریعے فوری رزلٹ بھیج سکے گا۔ ریٹرننگ آفیسر اس سسٹم کے تحت فوری اور ووٹنگ کے زبردست اعداد و شمار کے ساتھ غیر حتمی رزلٹ مرتب کر سکے گا۔
نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ صدر مملکت نے جس دن ٹویٹ کیا ہم نے اس دن قانونی پوزیشن واضح کر دی اور صدر جب تک منصب پر ہوں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ہماری حکومت میں جو ہوتا ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہمارے نوجوانوں اور مقامی لوگوں نے پیشہ ورانہ انداز میں بہادری سے بچوں کو ریسکیو کیا۔ ثانی جڑاوالا پر بات کرتے ہوئے مرتضیٰ سولنگی نے کہا جڑاوالے واقعات پر اچانک رونما نہیں ہوتے، اس کی ایک تاریخ ہے اور جڑاوالا واقعے میں ملوث لوگوں کو سزائیں ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے آئین کا حلف لیا ہے اور اپنے آئین کی پاسداری کریں گے۔ انتخابات کرانے کے لیے ایک آئینی ادارہ الیکشن کمیشن موجود ہے۔ الیکشن کمیشن نے تمام شیڈول اپنی ویب سائٹ پر ڈال دیا ہے۔ قانون میں لکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مہم کے لیے 14 دن دیے جائیں گے۔ صاف شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین امریکہ جا کر کہتے تھے نواز شریف اور آصف علی زرداری کے ایئر کنڈیشنر اترواؤں گا، لیکن آج وہ خود ایئر کنڈیشنر لے رہے ہیں۔ سہولتیں مانگ رہا ہے، کوئی شرم کوئی حیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں اور سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ صدر مملکت نے وہی کیا جو ان سے توقع کی جا رہی تھی۔ جب نوٹیفیکیشن ہو گیا تو انہوں نے پارٹی کو خواہش پوری کر دی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف کو جیل میں قانون کے مطابق تمام سہولیات دی جائیں۔ وہ نہیں چاہتے چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ جیل میں وہی ہو جو ان کے ساتھ کیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں طوفانی بارش کے باوجود عازمین عمرہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے۔ مکہ مکرمہ میں موسلادھار طوفانی بارش کے دوران مسجد الحرام میں ایمان افروز مناظر دیکھنے کو آئے۔ طوفانی بارش کے باوجود عازمین عمرہ طواف کرتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے۔ طوفانی ہواؤں کے جھکڑوں سے مسجد الحرام کے صحن میں مختلف اشیاء اڑ گئیں اور صفائی کا عملہ صفائی پر معمور عملہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے پھسل گیا۔ مسجد الحرام کے اطراف کی سڑکوں سمیت مکہ کے دیگر علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ نے کہا زائرین اور نمازیوں کی سہولت کے لیے مطاف، نماز کے مقامات، داخلی راستوں پر پانی کی فوری نکاسی اور فرش خشک کرنے کے یقینی بنایا گیا ہے۔ پہلے ون ڈے میچ میں پاکستان نے تباکن بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغانستان کو 142 رن سے شکست دے دی۔ سری لنکا میں جاری 3 میچز پر مشتمل ون ڈے سیریز کے پہلے میچ میں قومی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا جو درست ثابت نہ ہو سکا اور ٹیم کی بیٹنگ لائن بری طرح لڑکھڑا گئی۔ تاہم قومی بالرز نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغان بیٹرز کو زیادہ دیر وکٹ پر ٹھہرنے نہیں دیا۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 47.1 اوورز میں 201 رنز بنائے اور افغانستان کو جیت کے لیے 202 رنز کا ہدف دیا۔ پاکستان کی جانب سے امام الحق 61 رنز بنا کر نمایاں رہے جبکہ شاداب خان نے 39 اور افتخار احمد نے 30 رنز کی اننگ کھیلی۔ ہدف کے تعاقب میں افغان بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور پوری ٹیم محض 59 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ افغانستان کے صرف 2 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل ہوئے۔ حارث رؤف نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ شہنشاہ افریدی نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔